الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وعن سفيان بن أسيد الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا وهو لك به مصدق وأنت به كاذب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت ساری چیزیں، بہت سارے اعمال، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب، جن کا کرنا یہ منافی اسلام بھی ہے اور انتہائی سنگین اور اشد جرم بھی ہے اور اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے ایک ایک ایسی چیزوں کو باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے نمایاں اور واضح فرما کر، اس کو آپ کہتے ہیں ہائی لائٹ کرنا، اس کو نمایاں اور واضح فرما کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے کے اندر امت کو نصیحت بھی فرمائی ہے اور اس پر بہت ساری تنبیہات بھی ہیں اور اس کے نقصانات کی بہت ساری خبریں بھی ہیں. من جملہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی جگہ مختلف موقع اور حالات کے اعتبار سے ذکر کی جاتی ہیں. ایک عمل ہے مسلمان کی زندگی کے اندر جو ہے تو کافرانہ عمل، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی وہ سرایت کر گیا ہے اور مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، حتیٰ کہ کوئی طبقہ بھی اس سے محفوظ نظر نہیں آتا. وہ کافرانہ روش اور وہ کافرانہ طریقہ اور وہ کافرانہ عمل، اس کا نام اردو کے اندر جھوٹ ہے، عربی میں اس کو کذب کہا جاتا ہے. جب آدمی جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر وہ ایک عام سا کام سمجھ لیتا ہے، تو جھوٹ بولتے 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 آدمی اس درجے کے اندر جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پھر جھٹلا دیتا ہے اور اس کے نبی کو بھی جھٹلا دیتا ہے، اس کے مذہب کو، اس کے دین کو، اس کی کتاب کو بھی جھٹلا دیتا ہے، اس کے نبی کی تعلیمات کو بھی جھٹلاتا ہے، حدیثوں کو بھی جھٹلاتا ہے، علماء اور بزرگوں کی باتوں کو بھی جھٹلاتا ہے. پھر اس کا جھوٹ جو ہے وہ اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے.
شروع یہ مسلمانوں کے اندر عام دنیاوی حالات اور دنیاوی معاملات کی لائن سے ہوتا ہے۔ پہلے آدمی عام طور کے اوپر جھوٹ اپنے دین میں نہیں بولتا، پہلے آدمی جھوٹ جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر داخل کرتا ہے، چونکہ پیسے کی محبت آدمی کو برباد کرتی ہے۔ پیسے کی محبت، دنیا کا لالچ اور دنیا کا طمع اور دنیا کی غرض آدمی کو اس پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جھوٹ بول لے، کہ جھوٹ بولنے سے اس کو دنیا کا کوئی نہ کوئی نفع حاصل ہو جاتا ہے اور دنیا کا کوئی وہ فائدہ لے لیتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر کسی ذلت سے بچ جاتا ہے، کسی نقصان سے بچ جاتا ہے، تو آدمی بے دریغ بے تکلف جھوٹ بول دیتا ہے۔ پھر یہ معاملات سے یہ جھوٹ انسان کی زندگی میں داخل ہو کر اس کی معاشرت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر معاشرت سے یہ آگے بڑھ کر ترقی کر کے اس کی طبیعت بن چکا ہوتا ہے، تو اس کے اخلاقیات کو براہ راست متاثر کر کر اس کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے، اخلاقیات میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جھوٹ ترقی کر کے اس کے دین میں، اس کی عبادات میں، اس کے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے، پھر سب سے آخر کے اندر یہ جھوٹ ترقی کر کے اس کے عقائد و نظریات اور اس کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، جس کو میں نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ پھر آدمی اللہ کا بھی انکاری ہو جاتا ہے، نبی کا بھی انکاری ہو جاتا ہے، نبی کو بھی جھٹلا دیتا ہے، اللہ کو جھٹلا دیتا ہے، قرآن کو جھٹلا دے گا، حدیثوں کو جھٹلا دے گا، بزرگوں کی باتوں کو جھٹلا دے گا، اور پھر وہ کسی کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرے گا۔ جھوٹ یہ ایک ایسا سنگین اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایمان کے ساتھ آدمی کے اندر بخل پیدا ہو جانا ممکن ہے، کہ آدمی مومن ہو اور بخیل بھی ہو۔ ایمان کے ساتھ بزدلی کا پیدا ہو جانا، بزدلی کا ہونا، یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی ایمان والا بھی ہو اور ہو بھی ڈرپوک بزدل ہو۔ ایمان کے ساتھ آدمی جھوٹا ہو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف طور پہ منع فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ضرور ہو جائے گا، بخیل بھی ہوگا، مال کی محبت اس کو خرچ کرنے سے روک رہی ہوگی، لیکن مومن آدمی کسی صورت میں بھی کتنا گر جائے، اپنے ایمان میں گرتے گرتے کہاں تک چلا جائے، لیکن مومن آدمی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب بڑا ڈر لگتا ہے، ہم اپنے حال پر جب غور کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں، آپ اپنے آپ کو سوچیں گے کہ یار ہم سب اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے روز مرہ حالات کے اندر ہمارے کو اتنا جھوٹ اپنی زندگی میں نظر آتا ہے کہ شاید ہمارے صحیفے میں جتنے گناہ جھوٹ کی لائن کے لکھے جائیں گے، اتنے گناہ ہماری زندگی میں ہمارے صحیفے میں کسی اور چیز کے نہ ہوں، لیکن چونکہ ہمارا التفات نہیں ہے، ہمارا اس کی طرف سوچ نہیں ہے، تحری نہیں ہے، ہم اس پر غور و خوض نہیں کرتے، اور اس میں ہم احتیاطی پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ہماری زبانوں سے فی البدی جھوٹ نکلتا چلا جاتا ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہاں پر ہم اپنی بات کے اندر اتنا فیصد، اتنا حصہ، اتنی مقدار اور اتنے الفاظ اور جملے ہم جھوٹ کے اس میں شامل کر چکے ہیں۔ اب جب یہ جھوٹ مسلمانوں کے اندر عام ہو گیا تو کافروں کی جرت بڑھ گئی، انہوں نے اس جھوٹ کو پورا ایک جو ہے منانے کا دن مقرر کر دیا۔ جھوٹ جب ہر مسلمان کی طبیعت بن گئی
چھوٹا بھی جھوٹ بول رہا ہے، بڑا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مرد بھی جھوٹ بولتے ہیں، عورتیں بھی جھوٹ بولتی ہیں، اور ہمارے جیسے کوئی مولوی کہلانے والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ ہماری زندگی کے اندر جب اتنا زیادہ سرایت کر گیا تو کافروں کو موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے باقاعدہ اس ایک جرم کو منانے کے لیے اس کا ایک دن مقرر کر دیا، اور وہ 1 اپریل جو آج کی تاریخ ہے، اس میں اس دن کو منانے کے لیے پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا پھیلا دیا۔ چلو یورپ وغیرہ میں انگریزی ماحول کے اندر کافروں کے ہاں یہ سب کچھ اگر ہوتا ہو تو وہ بالکل دین سے، احکامات سے چونکہ عاری ہیں اور نابلد ہیں اور ناواقف ہیں، اور ان کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ اگر بطور دن کے ڈے کے اس کو منا رہے ہیں تو وہ ان کو کرنے دیا جائے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ان کے اوپر وبال آئے گا اور اس کا نقصان ان کو پہنچے گا۔ لیکن مسلمان کافروں کی ہر چیز میں دیکھا دیکھی اسی چیز کو مسلمان اختیار کر لے اور وہی سارے کے سارے کردار اپنانے لگے، تو آہستہ آہستہ یہ نہ جانے کیا کیا اپنی معاشرت کی اور اپنی بے دینی کی اور اپنی کافرانہ طور و طریقے اور رسومات کو کس کس طرح سے ہمارے اندر داخل کر دیں، ہم کہیں پر بھی روک تھام کرنے کی پھر پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اب آج کا دن ہے 1 اپریل، 1 اپریل فول کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، اب پوری دنیا میں منایا جانے لگا ہے۔ پوری دنیا سے تو چلو ہمارے کو کوئی غرض نہیں تھی، لیکن ہم تو اسلامی ممالک کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اپریل فول کا ہمارے پاکستان سے اور اس مملکت اسلامیہ سے اور مسلمانوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اپریل فول کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں آج کے دن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بول کر اپنے مسلمان کو ایذا پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کر اس کے بعد اس سے وہ تفریح لیتا ہے، اور اس تفریح کا نام مسلمان نے کافروں کے دیکھا دیکھی انجوائے رکھ دیا ہے کہ یار میں تو اب سے انجوائے کر رہا تھا، آپ کو پتہ نہیں کہ آج اپریل فول ہے، تو آپ اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آج کے دن کا آپ کو خبر نہیں؟ آج کے دن تو جھوٹ حلال ہو گیا ہے، اور آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو مسلمانوں کے اوپر سے روک لیا ہے، اور آج کے دن اگر جھوٹ کے راستے کا کوئی بھی گناہ مسلمان کرے گا تو جھوٹ کے راستے کا گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کسی قسم کا قلم نہیں چلایا جائے گا، فرشتے ہی گناہ نہیں لکھیں گے، اور ساری جو انجوائے کے راستے کی چیزیں ہوتی ہیں، کھلڑ بازی کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نوجوان طبقوں سے چلوائی جاتی ہیں۔ اس میں ہماری عمر کے لوگ کم ملوث ہوتے ہیں، بلکہ اس میں بہت سارے تو بزرگ ہمارے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اپریل فول کیا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب آج کون سی تقریر کر رہے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں، اپریل فول کیا ہوتا ہے؟ نوجوانوں سے یہ چیزیں چلوائی جاتی ہیں، نوجوانوں سے بے دینی کو لایا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا طارق جمیل مدد ذلہ کی بات کہ اسلام کا بھی سب سے بڑا سرمایہ نوجوان نسل ہے، اور کفر کا بھی سب سے بڑا سرمایہ نوجوان نسل ہے۔ جس نے اس نسل کو کارآمد بنا لیا، یہ اس کے لیے کارآمد بن جاتے ہیں، اور اس کا سکہ دنیا میں جم جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اس کا سکہ چل جاتا ہے۔ جو بھی تحریک چلوانا ہو، جو بھی 2 نمبری کرانا ہو، جو بھی بیکار مشغلہ ہو، جو بھی گڑبڑ کی لائن کی چیزیں ہوں، اس کو اگر آپ نے رواج دینا ہے اور اس کو آپ نے عام کرانا ہے تو نوجوان نسل کے ذہن کو اغوا کرو اور ان کے ذہن کے اندر وہ چیزیں بٹھا دو، تو وہ خود بخود اس کو پورے معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو نوجوان نسل ہماری جو ہے اس میں یہ چیزیں بطور انجوائے کے داخل ہیں۔
مزے لینا ایک دوسرے سے بس، اور اس کے لیے جھوٹی تحریریں اور جھوٹی باتیں ایک دوسرے کی طرف منسوب کر کے آگے بڑھانا ہو. اب یہ اسلام کے اندر اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی. صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح. آپ علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو فجر کی نماز، صبح کی نماز پڑھائی. فلما انصرف قام قائما، فلما انصرف قام قائما. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم آپ پبلک میں کھڑے ہو گئے، بیٹھ کے نماز سلام پھیرا ہے. اب اذکار کرنے فجر کی نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں اور بڑے لمبے چوڑے اذکار ہیں. ہم تو چونکہ ان اذکار سے آج تک واقف نہیں ہوئے، اس لیے امام کو سلام پھیرنے کے بعد 1 سے لے کر 2 منٹ اور 2 سے لے کے 2.5 منٹ تک کا ٹائم دیتے ہیں وظیفے پڑھنے کا. اس کے بعد زبان حال سے نمازی آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا، دعا کر، جان چھوڑ ہماری. اور وہ بیچارہ اگر سارے مسنون اذکار کرنے شروع کر دے تو امام کو اس اذکار کے ادا کرنے کے اندر کوئی تقریباً 10 منٹ کا وقت تو لگے گا. جتنا وقت نماز میں لگایا ہے اتنا ہی وقت اذکار کے اندر لگنا چاہیے، اتنا ہی وقت پھر دعا میں لگنا چاہیے. تو کوئی آدھے پون گھنٹے کے بعد ایک ایک نماز پڑھ کے پبلک کو جانا چاہیے. میں آپ کو موٹے موٹے گنوا دیتا ہوں چونکہ یہ بات ہے تو کسی اور موقع کی، لیکن اس وقت میں آ گئی ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو مسجدوں میں نماز کے بعد دعا کرنے کا رواج ہے، یہ رواج ہمارے ہاں بہت ساری سنتوں کو ذبح کر رہا ہے. مولوی کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں. میں قوم کی آنکھیں نہیں کھولتے، قوم اندھی ہے، قوم بات لیتی نہیں ہے، اس لیے قوم اس کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے. اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نماز کے بعد کیے جانے والے اذکار کے بارے میں حدیث کے اندر ذکر آتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون کون سے وظیفے پڑھتے، کون کون سے اذکار کرتے، پھر دعا کرتے تھے. سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہر جملہ ایک سانس میں ادا کیا، 3 جملے ایک سانس میں نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایک استحضار ہے، استغفر اللہ ایک استحضار ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. استغفر اللہ، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. پھر آپ پڑھ رہے ہیں رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. پھر آپ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. پھر آپ پڑھ رہے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. پھر آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا حول ولا قوة الا باللہ لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. پھر اگر فجر کی نماز ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ یہ پڑھا. پھر اگر فجر اور عصر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. پھر پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. پھر پڑھ رہے ہیں بسم اللہ. اب یہ سلام پھیر چکا ہوں میں اور میں اذکار کر رہا ہوں جو ابھی آپ دعا سے پہلے کرنے کے ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پھر یہ تینوں صورتیں پڑھ کے دوبارہ ان صورتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں. پھر اتنا ہی وقت لگ رہا ہے ریپیٹ کرنے میں جتنا پہلی مرتبہ پڑھنے میں لگا. پھر تینوں صورتیں پوری ہو گئیں دوسری مرتبہ. پھر تیسری مرتبہ دوبارہ ان صورتوں کو آپ نے مکرر ریپیٹ کیا ہے. جب 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیا اب پڑھ رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. پھر اس کے بعد اگر فجر کی نماز ہے تو پڑھیں اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں 33 مرتبہ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر 33 مرتبہ الحمدللہ. پھر اس کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ تمام کے تمام اوراد اور وظائف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ان نمازوں کے بعد جن نمازوں کے بعد متصلاً دعا ہے یعنی سنن اور نوافل نہیں ہے. لیکن یہ سارے اذکار سے فارغ ہو جاتے اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے اور احیاناً اس کے علاوہ ملاتے رہتے. اس لیے بعض علماء نے اس کو بھی اپنے مسنون اذکار کے اندر داخل کرنے کو کہا ہے. مثلا فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے. کتنی مرتبہ؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ احیاناً بعض مرتبہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھتے. کیا پڑھتے؟ 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں آپ. 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں آپ تو وقت لگے گا کہ نہیں لگے گا اس پہ؟ پھر بعض مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح اور شام کے وقت میں یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ علیہ السلام سورۃ الحشر کی آخری آیتیں تلاوت فرماتے 3. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھتے. پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو. پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو. پھر هو اللہ الذی لا الہ. یہ تینوں آیتیں پڑھتے اور فرماتے جو مسلمان صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں یہ سورۃ الحشر کی آخری آیتیں تلاوت کر لے 1 مرتبہ پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اور شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو اصل میں رواج نہیں ہے اذکار پورے کرنے کا. ہمارے یہاں صرف یہ بس آیت الکرسی پڑھو 1 مرتبہ اور اس کے بعد 33 مرتبہ بس ہاتھ اٹھا لو بس. تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس لیے وہ لمبے چوڑے اذکار ہمارے ہاں نہ یاد بھی نہیں ہے لوگوں کو. سال ہو گئے نمازیوں کو دیکھتے ہوئے بس وہ 1 منٹ 1.5 منٹ میں ان کے اذکار پورے ہوتے ہیں اس کے بعد اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں. بس پتہ نہیں کب کریں گے کون سے زمانے میں سیکھیں گے. یہ میں نے آپ کو بطور نمونے کے چند بتائیں. اگر بالاستیعاب اس سب کو بتایا جائے اور بالاستیعاب اس سب پر روشنی ڈالی جائے تو آپ یقین کریں کہ جو اذکار میں نے آپ کے سامنے پڑھے
اس سے کئی گنا زیادہ اذکار اور بھی ہیں جو آپ فجر کی نماز، عصر کی نماز، ظہر کی نماز اور عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. لیکن ایسے تھا کہ جن نمازوں کے بعد سنن ہیں، نوافل ہیں، اس کے بعد آپ مختصر اذکار پڑھ کے پھر اس کے بعد پہلے نماز پوری کر لیتے، پھر اس کے بعد تفصیل سے سارے اذکار پڑھا کرتے تھے. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا عمل، حضرت اما جان حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن نمازوں کے بعد سنن ہیں، نوافل ہیں، ان نمازوں میں آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اس سے زیادہ دیر تک نماز پڑھانے کے بعد اپنی جگہ پر نہیں بیٹھا کرتے تھے جتنی دیر میں صرف نمازی یہ کہہ سکتا ہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. لم يقعد الا مقدار ما يقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. تو اس لیے ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ لم يقعد الا مقدارہ سے مراد اس حیت میں بیٹھنا مراد ہے جس حیت میں نماز پڑھی ہے. اس حیت کو تبدیل کر کے دوسری حیت میں الٹی پالتی مار کے بیٹھ جاتے، یا دائیں طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے، بائیں طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے، یا اپنی جگہ سے ہٹ کر بیٹھ جاتے، یا حجر شریف میں چلے جاتے اور وہاں جا کر پھر بقیہ اذکار مکمل کرتے، پھر سنتیں پڑھتے. بہرحال دونوں طرح کی گنجائش ہیں. لیکن جن نمازوں کے بعد نوافل اور سنن نہیں ہیں، اس کے بعد تو بڑے تفصیلی اذکار ہیں. وہ سارے اذکار کو کرنے کے بعد پھر آدمی دعا کرے. یہ بات کہاں سے چلی گئی تھی؟ یہ بات کہاں چلی گئی تھی؟ جھوٹ سے کہاں چلی گئی تھی؟ کون سا جملہ آیا تھا بیچ میں؟ جزاک اللہ، یہ بات یاد آ گئی. صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح فلما انصرف. آپ علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو فارغ ہوتے ہی سارے اذکار چھوڑے، سارے اذکار سب کچھ چھوڑا. اور قام قائما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دم نمازیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے فقال علیہ الصلاۃ والسلام عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات 3 مرات 3 مرتبہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ شرک کرنے برابر جتنا گناہ ہے. جتنا بڑا گناہ، جتنا بڑا گناہ، جتنا بڑا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہے، اس کی صفات میں شریک کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ اللہ نے جھوٹی گواہی کو بنا دیا. وفی روایہ قال علیہ الصلاۃ والسلام قول الزور وشہادت الزور، قول الزور وشہادت الزور، قول الزور وشہادت الزور. اور ایک روایت میں آتا ہے جیسے بخاری کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا انبئکم الا اخبرکم الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا اخبرکم باکبر الکبائر. اے میرے صحابہ، کیا میں تمہارے کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اور پھر آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. وعقوق الوالدین، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اپنے ماں باپ کو ستانا اور اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا اور اپنے ماں باپ کو پریشان کرنا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ جو بات فرمائی ہے، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس متکئا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کسی ٹیک والی جگہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ سیدھے کھڑے ہو گئے
اور سیدھے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم جلسا، پھر آپ علیہ السلام نے ٹیک ہٹایا اور پھر ایسے متوجہ ہو کر بیٹھ گئے جیسے کہ کوئی اہم بات قوم کو بتانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقول الزور وشہادۃ الزور وقول الزور وشہادۃ الزور وقول الزور وشہادۃ الزور. قال علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرات. آپ نے فرمایا کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور ماں باپ کی نافرمانی کے بعد. اب کافروں نے جھوٹ کو ایک باقاعدہ انجوائے کا ذریعہ بنایا ہے، مزے کا ذریعہ بنایا. اس پر پورا ایک دن مقرر کر کے اس کا نام اپریل فول رکھ دیا. اور یہ اندھے کہنے کو مسلمان آنکھوں سے اندھے ہیں، حق نظر نہیں آتا، کانوں سے بہرے ہیں، حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دل کے اندھے ہیں، حق کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. دل و دماغ اغیار کی تعلیمات اور فرنگی نظام اور ان کی معاشرت سے متاثر ہے. جو وہ کر رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں. بدھو کو دیکھو، وہ ایک بدھو ہے، سندھ کا بڑا بدھو ہے، اس کا باپ بھی بدھو ہے، وہ بھی بدھو ہے. وہ ہولی کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی تقریر کا انتظام کیا جاتا ہے، اور وہ جاہل مطلق کافروں کے نطفے پہ پلنے والا وہ خبیث الدہار انسان کہتا ہے، بڑا جوان بن کے ایک پارٹی کا بنا ہوا ہے، باپ بھی خبیث الدہار ہے، وہ بیٹا بھی اسی نسل اسی نطفے سے ہے. وہ کہتا ہے جناب جب ہندوستان کے اندر ایک مسلمان بادشاہ بن سکتا ہے تو پاکستان کے اندر ایک ہندو جو ہے وہ بادشاہ کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا کے بندے، تو اپنے ملک کے آئین سے بغاوت کر رہا ہے. اگر یہ باتیں ہم کریں تو ہمیں باغی کہہ کر ہمارے کو ہتکڑی لگائی جائے گی. اور ایک اتنی بڑی پارٹی کا چیئرمین اور سربراہ بن کر اس جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ تمہارے ملک کا جو آئین ہے اس آئین میں اور دستور میں یہ لکھا ہے اور تمہارے بڑوں نے لکھا ہے اور سب کے بڑوں نے لکھا ہے کہ پاکستان مملکت اسلامیہ ہے، اس ملک کا کوئی کافر بھی سربراہ نہیں ہو سکتا. تو جاہل کو تو اس آئین کا نہیں پتا، اور تو ان بنیوں کو خوش کرنے کے لیے پورے ملک کے مسلمانوں کو غم و غصے میں مبتلا کر رہا ہے. پتہ نہیں کہاں پلے ہیں، کہاں بڑے ہیں، کہاں تعلیم حاصل کی ہے، کن لوگوں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، کن لوگوں کے اشاروں پہ اس ملک کی جو ہے بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا کام کر رہے ہیں. کتا بھی اپنے رہنے کی جگہ اب سے وفاداری کرتا ہے، خنزیر بھی اپنے رہنے کے مسکن سے وفاداری کرتا ہے. گرتے گرتے کہاں تک گر رہے ہو؟ تمہاری تو نسل پاکستان میں پیدا ہو کر پلوان چڑھ کر اور بڑی ہو کر اور کھا پی کر دنیا سے چلی گئی ہیں. کس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہو؟ کتا بھی اپنے ٹھکانے میں اپنے علاقے میں غیر علاقے کے کتے کو داخل نہیں ہونے دیتا. آپ نے دیکھی ہے یہ چیز؟ آپ دیکھیں کہ کتا جو ہے نا یہ وہ صفت ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، نو گو ایریا یہ بناتا ہے. نو گو ایریا کون بناتا ہے؟ کتا بناتا ہے. آپ کتے کو دیکھیں کہ کتے میں خصوصیت آپ کو نظر آئے گی کہ وہ نو گو ایریا کا ماسٹر ہے. اپنے علاقے کے اندر پرائے علاقے کے کتے کو داخل، بولو، اپنے علاقے میں پرائے علاقے کے کتے کو داخل نہیں ہونے دیتا. حتیٰ کہ کتے کو نہیں، کتیا کو بھی نہیں ہونے دیتا جہاں میلان بھی ہے. اگر کوئی پرائے علاقے کا کتا کسی دوسرے علاقے کے جو ہے نا کتوں کے علاقے میں چلا جائے تو جب تک اس علاقے کا کتا بھونک 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 چیخ 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 اس کو اپنے علاقے سے نکال نہیں دیتا، اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا ہے، وہ اپنے علاقے سے نکال کر دم لیتا ہے. تو کتا نو گو ایریا بناتا ہے، کتا نو گو ایریا بناتا ہے، اپنی جگہ سے اتنا وفادار ہے کہ پرائے علاقے کے کتے
کتوں کو نہیں آنے دیتا، چہ جا کے کہ ان کو وہاں پر ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کی ساری اداؤں کو اور ان کی سارے کلچر کو لے. ارے تم تو کتوں سے بھی گر گئے ہو. کتا تو اپنے علاقے میں اپنی معاشرت کو چاہتا ہے، پرائے علاقے کے کتے کی معاشرت تو درکنار، پرائے علاقے کے کتے کو اپنے جگہ پہ آنے نہیں دیتا. تم کیسے ہوئے کہ تمہارا جذبہ، تمہارے اندر کا خناس کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہو چکا ہے کہ تم اپنے ملک میں بیٹھ کر پرائے ملکوں کے نظام کو رائج کرنا چاہتے ہو کہ ہم یہاں یورپ کا اسٹائل لے کر آئیں گے، اس ملک کو ہم لبرل ملک بنائیں گے، ہم اس کو سیکولر ملک بنائیں گے، اور اسلام کے نام پہ یہ حاصل کردہ خدا داد صلاحیتوں کا ملک، اس کو ہم اسلام کے نام پہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے. بتیرے آئے چلے گئے، تم بھی آ گئے ہو چلے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام غالب رہے گا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ارے مسلمان اسلام پر چلے نہ چلے، اسلام دنیا میں چلتا رہے گا. تو چل نہ چل، اسلام چلتا رہے گا. مسلمان کے چلنے سے اسلام نہیں چلا کرتا، اسلام تو آیا چلنے کے لیے ہے اور چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. مسلمان اسلام پر چلے نہ چلے، اسلام چلتا رہے گا. اسلام کیا ہے بھائی؟ اسلام چلتا رہے گا. میں چلوں نہ چلوں، میرے نہ چلنے سے اسلام مٹ جائے گا. میری فیملی کے اسلام سے بغاوت کرنے سے اسلام میں نہ چلے، اسلام مٹ جائے گا. بھائی مسلمان چلے نہ چلے، اسلام چلتا رہے. ایک ایسی گاڑی ہے، اس گاڑی کے اندر بٹھا کر اللہ نے اپنے بندوں بندیوں کو اللہ نے جنت میں پہنچانا ہے، تو لازمی بات ہے یہ گاڑی تو ہر علاقے سے گزرے گی اور آواز لگائے گی جنت 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 جنت، جنت والے مسافر آ جاؤ، جنت والے مسافر آ جاؤ. اس نے تو ہر علاقے سے گزرنا ہے، ہر دیش سے گزرنا ہے، ہر قریے سے گزرنا ہے، ہر بستی سے گزرنا ہے، ہر شہر سے گزرنا ہے، ہر صوبے سے گزرنا ہے، ہر گاؤں سے گزرنا ہے، ہر قریہ سے گزرنا ہے، ہر محلے سے گزرنا ہے، ہر گلی سے گزرنا ہے، ہر گھر پہ دستک دینی ہے. خدا نے تبلیغی جماعت کو اس کا مظہر بنایا، سب کو دعوت دے رہے ہیں. جب ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ دجال کو سرعت کے ساتھ ساری دنیا میں ہر علاقوں میں چکر لگانے کا اللہ اس کو موقع دے گا، جبکہ وہ باطل ہے، تو اللہ حق کو ساری دنیا میں چکر لگانے کا موقع کیوں نہیں دے گا؟ ارے تم بیریل لگا دو گے، ہم دوسری طرف سے آ جائیں گے اس گلی میں. علاقوں کو بند کیا جاتا ہے نا. کراچی میں کچھ حالات ایسے ہوئے، کچھ بھائی لوگوں نے کراچی کی پبلک کی جان مال کی حفاظت کے لیے بیچاروں نے ایک ہمدردی کے جذبے پہ کیا کہ بھئی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں تو چوریاں ہو رہی ہیں تو علاقوں میں گھس جاتے ہیں، تو وہ بیچارے ہمدردی کی بنیادوں کے اوپر ادھر سے بند ادھر سے بند ادھر سے بند. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی علاقہ تو کھلا، کوئی نہ کوئی راستہ تو کھلا رہ جاتا ہے نا انٹری کے لیے اندر. چونکہ اگر سب طرف سے بند کر دیا جائے تو پھر خود علاقے کے مکین کیسے آئیں گے اندر؟ تو کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں، شناخت کرا کے آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے اسلام کو اور حق کو وہ قوت عطا فرمائی ہے. یہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے اگر راستہ بند ملے گا تو دوسرا راستہ، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا، لیکن علاقوں میں انٹریاں ضرور ہوں گی ان کی. یہ چلتے چلے جائیں گے، علاقوں میں پہنچ جائیں گے. اور اگر کہیں پر پہرے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اتنا اچھا تعارف کرانا آتا ہے کہ یہ اپنی اچھی تعارف اور شناخت کرا کے پہرے والوں سے اجازت لے کے بھی گھس جائیں گے، چاہے پہرا دینے والا کافر ہی کیوں نہ ہو. ارے بتاؤ، امریکہ کے اندر جو ویزے لگ رہے ہیں تبلیغ والوں کے، یہ کون لگا رہا ہے؟ تمہارے مفتی صاحب لگا رہے ہیں؟ بولے بھائی. یہ برطانیہ میں یا آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں یا افریقہ میں، یہ جو ساری دنیا میں قافلے پھر رہے ہیں، علماء جا رہے ہیں، اکابرین جا رہے ہیں، ہمارے بزرگان دین جا رہے ہیں. حضرت تقی صاحب ساری دنیا کا چکر لگا چکے ہیں، مسلم مبلغ ہے، پکا مبلغ ہے، یہ جا رہے ہیں ساری دنیا کے اندر. تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ ان کو ویزے کون دے رہا ہے؟ چوری چھپے تو نہیں جا رہے نا، یہ تو انٹری لے کے جا رہے ہیں، اجازت لے کے جا رہے ہیں، پہرے دار کو دکھا کے جا رہے ہیں. لیکن اتنا حسین اور اتنا عمدہ تعارف کرا کے اپنا جا رہے ہیں کہ ان کے پاس روکنے کا کوئی جواز، کوئی بہانہ، کوئی بھی بہانہ نہیں. اللہ پہنچا رہا ہے. تو جب دجال ساری دنیا میں سرعت سے چکر لگا سکتا ہے، جا سکتا ہے جو باطل ہے، تو اللہ تعالیٰ حق کو جانے کی اجازت نہیں دے گا. اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی والوں کی وجہ سے کیا رکاوٹ آ جاوے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر غور کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق، لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق
لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہے، میری امت میں ایک طبقہ ہے جو حق کے ساتھ مستقل مدد کیا جاتا رہے گا، حق کے ساتھ مدد اس کی جاتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم آ جائے، قیامت قائم ہو جائے گی اور حق کے ساتھ ایک جماعت مدد کی جاتی رہے گی. لا يضرهم من خالفهم، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کرنا اس حق جماعت کو رکاوٹ نہیں بنے گا، ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، ان کا بال نہیں بگا کر سکتے، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور قیامت تک اللہ کی طرف سے ایک مسلمانوں کی حق کی جماعت وہ ساری دنیا میں چکر لگاتی رہے گی، ہر محلے میں پھر جائے گی، ہر جگہ چلی جائے گی، ہر ملک میں چلی جائے گی، ہر دیش میں چلی جائے گی، ہر شہر میں چلی جائے گی، ہر گاؤں قریے میں چلی جائے گی اور ہر جگہ جا کے حق وہ اپنا کام کرتا رہے گا اور مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی مدد سے یہ ساری دنیا میں چکر لگا لیں گے. تو اس لیے بھائیوں، کافروں کی معاشرت کے اپنانے سے اپنا نقصان ہے، اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. حضرت علی میاں رحمہ اللہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کا ایک مضمون بڑا بہت حیران ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک جتنی صدیاں گزری ہیں ان تمام صدیوں کے مورخین کی تاریخ مطالعہ کری اور تمام کی تمام صدیوں میں کوئی ایک صدی کا ایک عشرہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملا. غور سے لیجئے گا بات، تمام صدیوں میں، صدی کتنے سالوں کو کہتے ہیں؟ 100 سالوں کو. تو 1437 سال ہو چکے ہیں ہمارے پیارے نبی کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام صدیوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں کسی بھی صدی کا کوئی ایک عشرہ بھی ایسا نہ ملا کہ اس عشرے میں اسلام کے خلاف مخالفت کرنے والوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے کوئی بڑی سازش نہ کی ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں، غور سے لیجئے گا. تمام صدیوں میں کوئی ایک صدی کا ایک عشرہ بھی ہمیں ایسا نہیں نظر آیا کہ جس میں اسلامی دشمنی کرنے والوں نے اسلام دشمنی کی نہ ہو اور اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ساز باز نہ کی ہو اور اسلام کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بڑی گہری سازش و منصوبہ تیار نہ کیا ہو. لیکن ہم یہ دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے زمانے سے 14 صدیوں کے بعد ہمیں پیدا کیا، تو جو اسلام ہم نے قرآن اور حدیث میں نبی کے زمانے کا پڑھا، اتنی صدیوں میں اتنی سازشوں سے بھی گزر کر یہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا. یہ اسلام منوان ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن ہمارے پاس نبی کے زمانے کا ہے، یہ حدیثیں ہمارے پاس آقا کی وہی باتیں ہیں جو آقا کی براہ راست مجلس میں صحابہ نے سنی تھی. آج ہم اور آپ سن رہے ہیں، آج ہم اور آپ سن رہے ہیں. میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم ایسے ہی ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اللہ کے نبی نے ایک فجر کی نماز پڑھائی تھی اور فجر کی نماز پڑھا کر فلما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح فلما فرغ، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی تو آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے. فلما انصرف، جب نماز سے آپ علیہ السلام فارغ ہوئے تو قام قائما. آج سے 1400 سال پہلے حضور ایک دن فجر کی نماز میں، ایک دن، معمول نہیں ہے، معمول تو میں نے آپ کو بتایا اتنے سارے اذکار ہیں، بس ایک دن ایسا ہوا. میری 27 سالہ 28 سالہ امامت ہے اللہ کے فضل سے اس مسجد میں، 27 سال سے میں فجر پڑھا رہا ہوں. کسی فجر کے اندر میں سلام پھیر کے اور ایک دم دعا چھوڑ کے ایمرجنسی باہر نکلا ہوں اور گیا ہوں. میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، نہ مجھے یاد ہے نہ کسی نمازی کو یاد ہوگا کہ کون سا دن تھا، کون سا مہینہ، کون سا ہفتہ، کون سا سن. اگر ہے تو دعویٰ ہے تو بتاؤ مجھے، میرا یاد ہے کسی کو؟ اور صرف کتنے سال ہوئے مجھے؟ 27 سال میں ایسی فجریں آئی ہیں میری کہ میں اٹھ کے بھاگا ہوں. میں پیٹ گڑبڑ کر رہا ہے،
بڑی مشکل سے نماز پوری کری, نکلے بھاگے, ایمرجنسی ہوئی. اب وہ کون سا دن تھا ایمرجنسی ہوئی یا کیا مسئلہ پیش آیا ہے, اس کے علاوہ بھی 10 مسئلے آدمی کو پیش آ سکتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. وہ کون سا مسئلہ تھا جس میں نماز پڑھا کے ذکر چھوڑ کے بھاگا ہوں, دعا چھوڑ کے بھاگا ہوں؟ میرے کو یاد نہیں ہے, نمازیوں کو یاد نہیں ہے. زمانہ صرف کتنا گزرا, بولو 27 سال. اور میں تمہارے آقا کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ 1400 سال گزر گئے. 1400 سال پہلے ایسا ہوا کسی صبح کے اندر کہ اللہ کے نبی نے سلام پھیرا, اور سلام پھیرنے کے بعد آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ نے نماز پڑھی ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ الصبح, اللہ کے پیارے نبی نے صبح کی نماز پڑھائی, اور صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام فلما انصرف, جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو قام قائما, حضور نمازیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر آپ نے ایک بیان فرمایا. وہ بیان بھی میں آپ کو سنا دیا ہے. وہ سارا کچھ ہوا ہے اللہ نے اپنے نبی کے کلام کو اور اپنے نبی کی باتوں کو اور اپنے نبی کی اداؤں کو اور اس امت کے دین کو اور اپنے قرآن کو اللہ نے ایسے محفوظ کیا. 1400 سال پہلے ایک امام کسی نماز میں فجر کے بعد کھڑا ہو کر تقریر کرتا ہے, تقریر کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس امام کی وہ تقریر آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے موجود تھی. سبحان اللہ کہو یار. اور تم ہمارے مذہب کو مٹاؤ گے, تم اسلام کو مٹاؤ گے, تم سے اسلام مٹے گا. تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 14 صدیوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد, بالاستیعاب مطالعے کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی صدی ہمیں اور اس صدی کا کوئی عشرہ ایسا نہیں ملا جس میں کوئی اسلام کے خلاف تحریک مٹانے والوں کی نہ اٹھی ہو. لیکن یہ ساری تحریکیں اپنا اپنا زور لگا کر, دم لگا کر, خم لگا کر, افراد کی قوت لگا کر, اسلحے کی قوت لگا کر اور جناب سیٹوں کی قوت لگا کر, بادشاہ ہیں, بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں, بڑی بڑی فوجیں آئی ہیں, بڑے بڑے جرنیل کرنیل میدان میں آئے ہیں, اور بڑے بڑے ظالم و جابر آئے ہیں, بڑے بڑے فرعون و شداد آئے ہیں, بڑے بڑے ابو جہل اور ابو لہب آئے ہیں, بڑے بڑے نمرود اور قارون آئے ہیں, اپنے خزانوں کے دروازے کھول کر آئے ہیں, اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیا, اسلام کا بال نہ بھیگا کر سکے. اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی پورا اسلام اگلی صدی, اگلی نسل میں, اگلی سے اگلی میں, اگلی سے اگلی میں, اگلی سے اگلی میں نقل ہوتے چلا آیا. اور اللہ نے ان مولویوں کے طبقے کو اس کے لیے قبول فرمایا. ان کی قدر کرو. یہ مدارس, یہ مولوی, یہ حافظ, یہ قاری, یہ بہت بڑے امت کے محسنین ہیں. اللہ کی قسم ان کا احسان ہے. آپ کے دین کو ڈاکٹروں نے تھوڑی محفوظ کیا ہے, انجینئروں نے محفوظ نہیں کیا ہے, زراعوں نے محفوظ نہیں کیا ہے, تجار نے محفوظ نہیں کیا. ہاں, ان ڈاکٹروں نے ضرور دین کا وہ حصہ محفوظ کیا ہے جو طب سے متعلق ہے. اللہ ان ڈاکٹروں کی قبروں کو منور فرما دے. انجینئروں نے اس دین کے طبقے کو ضرور محفوظ کیا ہے جو انجینئرنگ کے لائن کا دین تھا. اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے. زراعوں نے اس دین کے حصے کو ضرور محفوظ کیا ہے. بعد ایسے زراع گزرے ہیں جو دیندار تھے, انہوں نے زراعت کا دین محفوظ کر کے آگے امت تک پہنچایا ہے. بعد ایسے تاجر ہیں, انہوں نے تجارت کا بیع و شراء کا دین محفوظ کر کے آگے پہنچایا. لیکن پورا دین من حیث الکل اگر اللہ نے کسی طبقے سے اس کی حفاظت کا کام لیا تو یہ بوریوں پہ بیٹھنے والے ہیں, یہ مولوی ہیں. تو آج بھی بہت سارے چیلنج کا سامنا ہمیں. اب بتائیے, آج اپریل فول منائی جا رہی, حالانکہ آج کے دن تو مسلمانوں کے اندر چرچا 22 جماعت الاخرى کی نسبت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات سے ہونا چاہیے کہ آج کے دن حضرت صدیق اکبر کا یوم وفات ہے. لیکن ہم چونکہ وفات وغیرہ کو اس لیے نہیں لیتے ہیں, اتنا نہیں بولتے ہیں کہ پھر وہ برسی کا ایک تھوڑا سا تناظر بنتا ہے کہ جی برسی بھی تو اسی کو کہتے ہیں. یوم وفات پہ جب سال گزر جائے تو کیا مناؤ, تو برسی ہو جاتی ہے. صدیق اکبر کا چرچا کرنے کے لیے تو پورا سال بھی منبر اگر پیش کیا جائے تو صدیق اکبر کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی یہ کہہ کے چلے گئے, لو وضع ایمان هذه الامه في كفه ووضع ایمان ابی بکر فی کفہ.
اگر تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، لرجح ایمان ابی بکر، آپ نے فرمایا سارے انسانوں کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں، تو ابو بکر والا پلڑا جھک جائے گا، ابو بکر والا پلڑا جھک جائے گا۔ کیا کہنے اس ابو بکر کے، کیا کہنے صدیق کے، اس کی شان میں آدمی کوئی ایک جمعہ پڑھائے کہ صرف وہ دن آ گیا تو اس لیے وہ جمعہ صدیق اکبر سے محبت کے لیے کافی ہو جائے گا؟ نہ، سارا سال کے تمام جمعے اس منبر سے حضرت صدیق اکبر کی سیرت کو بیان کیا جائے، اللہ کی قسم پورا سال ختم ہوگا، صدیق اکبر کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ یہ نبی کا براہ راست سیقل کیا ہوا وہ غلام ہے جس میں نبوت کا عکس آ گیا تھا۔ شیشے کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا عکس اس میں معکوس ہو جاتا ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے، آدمی دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر حضور کی تمامی جھلک اگر ہمیں کسی مسلمان میں نظر آئی ہے تو وہ صدیق اکبر تھے۔ صفے درست فرما لیجئے، صفوں کا سیدھا کرنا اقامت صلاۃ کا ذریعہ ہے۔ صفیں سیدھی ہوں گی، اللہ تعالی ہمارے قلوب کو مجتمع فرمائے گا، قلوب میں محبت پیدا ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قلوب کے اجتماع اور مسلمانوں کے دلوں میں اتحاد اور محبت کے پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے صفوں کو درست کرنا بھی بنایا ہے، اس لیے صفوں کے سیدھا کرنے کا سب بھائی اہتمام فرمایا کریں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں۔ جس بھائی کے آگے جگہ ہو اس کو آگے بڑھ کر مکمل فرما لیں۔ صفیں بن رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسمان کے دروازے دعا کی قبولیت کے واسطے کھول دیتے ہیں اور دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا ہر مسلمان کا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو دارین کی عافیت و سلامتیاں نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ہر قسم کی حادثات سے، بلیات سے، بیماریوں سے، شرور سے، فتن سے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی عافیت کے ساتھ دارین کی کامیابیاں و فلاح سے ہمکران فرمائے۔ اقامت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر وأكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.